جیسے آپ شاید پوچھیں گے دہشت گردی کے اوپر. ڈاکٹر صاحب، عام طور پر کسی شخصیت کے انتقال کے بعد اس کے کام پر پی ایچ ڈی کی جاتی ہے، لیکن ہماری تحقیق کے مطابق آپ کی زندگی میں ہی دنیا بھر میں متعدد ایم فل اور پی ایچ ڈی تحقیقی مقالے مکمل ہو چکے ہیں. یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ بات آپ کی یہ بھی درست ہے. آپ کی معلومات، آپ چونکہ ایک محقق ہیں، جرنلسٹ ہیں، اور جتنا ورلڈ کا اس وقت ماڈرن ٹیکنالوجی پر مبنی میڈیا ہے اس کے ٹاپ ہیڈ کرنے والے ہیڈز میں سے ایک ہیں، تو معلومات آپ کے پاس درست ہیں، صاف ظاہر ہے، غلط نہیں ہے. یہ کیوں ایسا ممکن ہوا، اس کا جواب تو میرے پاس نہیں. اس لیے کہ سب کچھ اللہ کے فضل سے، اللہ کے امر سے اور اس کی مدد و نصرت سے ہوا. یہ بات درست ہے کہ عام طور پہ ایسی ٹریڈیشن نہیں. کام کو ریکگنیشن ملتے ایک زمانہ لگتا ہے، اور عام طور پہ جس کا کام ہوتا ہے وہ سائنٹسٹ ہو، فلاسفر ہو، وہ کوئی بھی شخصیت ہو، وہ دنیا سے گزر جاتی ہے تو اس کے کام کو اتنی یعنی پاپولیرٹی یا اس کی ریسیپٹنس اور اس کی ریکگنیشن کا وقت آنے تک کہ وہ پی ایچ ڈی کا سبجیکٹ بن سکے ٹائم لیتا ہے. میرا خیال ہے کہ آپ کے علم اور تحقیق نے صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کی نوجوان نسل کو یہ شعور دیا ہے کہ دنیا میں کیسے زندگی گزاری جائے، دنیا کو کس نظر سے دیکھا جائے، دنیا میں کامیابی کیسے حاصل کی جائے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہ یہ سب کچھ دین کے دائرے میں رہتے ہوئے کیسے ممکن ہے. اس سے ہٹ کے بھی بڑا کام عجیب ہوا ہے، اور وہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ ویسٹرن ورلڈ میں امریکہ، یو کے اور یورپ، ان کنٹریز میں اسکولز اور کالجز کی ٹیکسٹ بکس میں یہ بڑی عجیب ہے، اور یعنی آپ سمجھیں نادر الوجود چیز ہے. امریکہ کے کئی کالجز میں، اسکولز میں، یو کے اسکولز میں اور یورپ میں ان کی ٹیکسٹ بکس میں جہاں ریلیجن کا سبجیکٹ آتا ہے اس میں اسلام کو پڑھاتے ہوئے اس میں انہوں نے ٹیکسٹ بکس میں مجھے کوٹ کیا ہے اور سرخیاں قائم کی ہیں، میری پکچرز لگائی ہیں، میرے ورکس کو ہائی لائٹ کیا ہے. اور خاص طور پہ یہ میں کتاب ایک آپ کو ریفر کر رہا ہوں، رابسن 2011 کی تھنک ورلڈ ریلیجن. اس کے اندر انہوں نے دنیا کے تمام مذاہب کے چیپٹر بنائے ہیں. یہ امریکہ کے اندر جب وہ اسلام پر آئے ہیں تو اینڈ پر اسلام کا ذکر کرتے ہوئے کنکلوژن میں انہوں نے اس وقت 2 ورژن بیان کیے ہیں اسلام کے. اب یہ اللہ کا بڑا شکر ہے، اتنا بڑا ریکگنیشن ہے. ایک حقیر آدمی آقا علیہ السلام کی امت کا ایک ادنا نوکر جس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، صرف ایک چھوٹی سی نوکری کی ہے. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے اسلام کے تصور امن اور محبت کے بیان کے ساتھ مجھے کو ریلیٹ کر دیا. اسی طرح یہ یو کے کا ان کے اے لیولز کا کورس، وہ اے لیولز کی بک ہے اور یہ بھی ٹیکسٹ بک ہے، اور اس میں یہ آپ دیکھیں گے ٹیکسٹ بک کے اندر تصویر لگائی ہے میری، آپ ٹیکسٹ بک میں، اور یہی ورشن دیا ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں دوسروں کے بھی، اور کسی کا بھی نام نہیں عرب ورلڈ میں سے کسی کا. اور پھر مقابلے میں کہا ہے کہ جہاں تک اسلام کا تصور ہے پیس کا، ٹالرنس کا، لو کا، مرسی کا، کمپیشن کا، امن کا، اعتدال کا، محبت کا، برداشت کا اور انٹیگریشن کا جو تصور ہے اسلام کا، وہ میرا نام لے کے طاہر القادری کا، تو انہوں نے اس کو کوٹ کیا ٹیکسٹ بکس میں اور بچے پڑھتے ہیں. یہ اس خدمت کا ایک ایسا ریکگنیشن ہے. اور اسی ضمن میں آپ کے نالج میں شاید یہ ہوگا کہ یہ ایون بہت پہلے کی فتویٰ تو میں نے 2010 میں لکھا ہے. یہ ہاؤس آف کامنز برٹش پارلیمنٹ کی بک ہے، آپ کو دکھا لوں، برٹش پارلیمنٹ کی ہاؤس آف کامنز کی ڈیفنس کمیٹی ہے. انہوں نے 2 والیومز پہ مشتمل اسٹریٹجک ڈیفنس ریویو پر 2 والیومز کی کتاب ہاؤس آف کامنز نے شائع کی. اس کے والیوم 2 میں 17 لائنز پر انہوں نے کاؤنٹر ٹیررزم پر میرے نظریات اور میرے افکار کو اپریشیٹ کیا ہے. 17 لائنز وقف کی ہیں والیوم 2 میں برٹش پارلیمنٹ نے اپنے ہاؤس آف کامنز کی اسٹریٹجک ڈیفنس کمیٹی ریویو کے اوپر. یہ ریکگنیشن ہے اس کام کا جو اللہ رب العزت نے کے ذریعے دیا، اور اسی ریکگنیشن کو OIC نے ایکسیپٹ کیا. OIC نے جو 2019 میں واقع ہوئی تھی ریاض میں، 2019 میں 2019 میں، اس میں انہوں نے اپنے ڈیکلیریشن میں منہاج القرآن کو اور ایک پورا پیراگراف میری اپریسیشن پہ وقف کیا. اس ڈیکلیریشن OIC نے ان خدمات کو سراہتے ہوئے. تو مقصد بات کا یہ ہے کہ یہ میسیج نہ صرف امت مسلمہ تک پہنچا بلکہ مغربی دنیا اور غیر مسلم ورلڈ تک پہنچا، اور اتنا پہنچا کہ انہوں نے ٹیکسٹ بکس میں اس کو مینشن کر کے ریکگنائز کیا. ڈاکٹر صاحب، ہماری تحقیق بتاتی ہے کچھ ایسی شخصیات ہیں جن کا شاید کبھی کسی کو نہیں پتا کہ وہ تحریک منہاج القرآن کے لائف ممبر ہیں، جس میں مشہور باکسر محمد علی کلے اور محترمہ بینظیر بھٹو شہید شامل ہیں. ان کے بارے میں کچھ بتانا پسند فرمائیں گے؟ ڈاکٹر صاحب، آپ نے تو 2 چیز پوچھی اور دونوں کی جو بالکل درست معلومات خود اپنے سوال میں بیان بھی کر دی ہیں. میں اس کی توثیق کے سوا اور کیا کر سکتا ہوں، صرف اتنا اضافہ کرتا ہوں کہ دونوں باتیں درست ہیں. محمد علی کلے تحریک منہاج القرآن کے لائف ممبر بنے تھے 1986 میں یا پروبیبلی 1985 میں. میں امریکہ میں وزٹ پر تھا اور انہوں نے شکاگو میں، اور ان کے جو مینیجر تھے وہ علی جاں محمد کے بیٹے تھے. ان دونوں نے 3 دن کے لیے میری کانفرنس ہوسٹ کی تھی شکاگو میں. علی جاں محمد کے بیٹے جو نیشن آف اسلام کے بانی،
ان کا ایک بیٹا بالٹیمور میں ان کا سینٹر تھا، ایک بیٹا شکاگو میں سینٹر تھا، اور وہ محمد علی کلے کے مینیجر، جنرل مینیجر بھی تھے۔ انہوں نے اور محمد علی کلے نے میری کانفرنس ہوسٹ کی، اور محمد علی کلے 3 دن میرے میزبان رہے شکاگو میں۔ تو 3 دن کانفرنس سے میں نے خطاب کیا، اور انہوں نے دین کے حوالے سے بہت سا اکتساب کیا مجھ سے۔ اس موقع پر وہ لائف ممبر بنے منہاج القرآن کے۔ پھر انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ میں منہاج القرآن ہیڈ کوارٹر اب میرا اسپریچول ہوم بن گیا ہے، میرا گھر ہے، میں وزٹ بھی کرنا چاہتا ہوں۔ تو پھر نیکسٹ جب وہ پاکستان آئے 1986 یا 1987 میں، غالباً اس موقع پہ پاکستان اور شاید انڈیا کا بھی دورہ کیا۔ خیر اس موقع پر پھر وہ منہاج القرآن کے سیکریٹریٹ آئے محمد علی کلے، اور میرے ساتھ وزٹ کیا۔ اس وزٹ کی بھی یوٹیوب پر سارے امیجز مل جاتی ہیں۔ وہ بھی ممبر تھے اور رابطے میں رہے اور بڑی محبت کرتے تھے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا ذکر کیا آپ نے، وہ بھی درست ہے۔ 2004 میں انہوں نے لندن آ کر منہاج القرآن انٹرنیشنل کا جو ہیڈ کوارٹر ہے یو کے کا، رامفورڈ روڈ ایسٹ لندن میں، وہاں آ کر انہوں نے لائف ممبرشپ لی تھی، اور بعد ازاں اس کا سرٹیفکیٹ میرا سائن کرا کے فریم کر کے انہوں نے بلاول ہاؤس کراچی میں اپنے گھر وہ لٹکایا ہوا تھا۔ اور میں تو کبھی گیا نہیں، بعد ازاں میں نے نہیں دیکھا، مگر مجھے محترم آصف علی زرداری صاحب نے جو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے ایٹ پریزنٹ، انہوں نے مجھے خود بتایا تھا کہ بی بی نے جو آپ کا لائف ممبرشپ سرٹیفکیٹ وہ بلاول ہاؤس میں لگایا ہوا ہے، اور جب وہ پریزیڈنٹ بنے تھے فرسٹ ٹائم، اب نہیں فرسٹ ٹائم، تو مجھے خود بتایا تھا کہ ابھی بھی وہ لگا ہوا ہے، ہم نے اتارا نہیں۔ یہ خبر انہوں نے مجھے دی تھی۔ بعد میں اور لوگ بتاتے رہے جو کبھی جاتے تھے کہ وہ لگا ہوا ہے، تو یعنی وہ بھی درست بات ہے کہ لائف ممبر تھی۔ ڈاکٹر صاحب، جب پاکستان اور پوری امت مسلمہ دہشت گردی کی لپیٹ میں تھی تو ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اس وقت آپ نے دہشت گردی کے خلاف ایک تاریخی اور مفصل فتویٰ جاری کیا جسے پوری دنیا میں بہت سراہا گیا۔ اس فتویٰ کا پس منظر کیا تھا؟ پس منظر تو بڑا کلیئر ہے۔ میں نے 2010 میں یہ میرا فتویٰ چھپا ہے، 2009 میں شروع کیا لکھنا، اردو میں چھپا، انگلش میں چھپا، عربک میں، 3 زبانوں میں چھپا۔ بعد ازاں میرا خیال ہے 10-12 زبانوں میں، 14 زبانوں میں اس کی ٹرانسلیشنز ہوں گی۔ تو میں نے سمجھا کہ یہ فکری اعتبار سے اور اعتقادی اعتبار سے ایک خوارج کا فتنہ دوبارہ زندہ ہوا ہے، اور جہاد کے تصور کو بڑا غلط یعنی معنی دے دیا گیا ہے، جبکہ ایون قتال کا لفظ بھی اسلام میں دفاع کے لیے تھا۔ یہ بھی اوفینسو کنسپٹ نہیں تھا، ڈیفینسو کنسپٹ تھا۔ پورے قرآن مجید میں جہاں جہاں قتال کا لفظ بھی آیا ہے نا، قتال کا کسی ایک جگہ اوفینسو معنی میں نہیں آیا، ہر جگہ ڈیفینسو معنی میں آیا۔ یہ میری قرآن مجید کی سٹڈی ہے اور میری بکس ہیں اس پر۔ میری ایک انگلش میں کتاب ہے بڑی، جیسے آپ نے پوچھا، بڑی نایاب سبجیکٹس پر جو بڑی پاپولر، ان میں ہے جہاد، پرسیپشن اینڈ ریالٹی، کہ جہاد کیا ہے، پرسیپشن کیا ہے اور ریالٹی کیا ہے۔ تو اس میں نے چیزیں واضح کی ہیں۔ تو اس زمانے پرسیپشن جہاد کا قتال بنا دیا گیا تھا، جبکہ جہاد اور قتال میں فرق ہے۔ قرآن مجید میں جتنی آیات قتال کی آئی ہیں، کسی ایک آیت میں بھی قتال کے ساتھ جہاد کے لفظ کو قرآن نے کمبائن نہیں کیا۔ یہ میری ریسرچ ہے جس سے میں نے دنیا کو آگاہ کیا۔ ایک آیت میں بھی قتال اور جہاد 2 لفظ اکٹھے اللہ نے نہیں کیے۔ یہ 2 الگ سبجیکٹ ہیں۔ تو جہاد بالنفس بھی ہے، جہاد بالمال بھی ہے، جہاد بالدعوت بھی ہے، جہاد بالنفس کے علاوہ جہاد بالعلم بھی ہے۔ تو جہاد کی تو قسمیں ہیں، ان میں ایک جہاد بالقتال ہے، بالسیف، جہاں پر ظلم ہوتا ہے، کوئی حملہ کرتا ہے، آپ اپنے ڈیفنس میں، اپنی زمین کے ڈیفنس میں جاہرے کے خلاف اپنی سٹرگل کرتے ہیں۔ تو جہاد کا کنسپٹ غلط ہو گیا تھا، اور قتال کو بھی سارا اوفینسو معنی میں لے لیا، اور تصور لے لیا کہ مسلمان کا کام ہے کہ فتوحات کرے یا دشمن ظالم کے خلاف اسلحہ اٹھا کے جنگ لڑے۔
تو وہ ضروری ہو گیا تھا میرے لیے. تو پوری دنیا کے مختلف خطوں میں اسلام جہاد کے کنسیپٹ کو غلط طریقے سے انٹرپریٹ کر کے نوجوان نسل انتہا پسندی اور دہشت گردی کی طرف جا رہی تھی. اور جو غیر مسلم ہیں یا ویسٹرن ورلڈ ہیں اور اسلام دشمن طاقتیں، ان کو موقع مل گیا تھا اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اسلام پہلے بھی تلوار سے پھیلا اور اب بھی اسلام کو صرف تلوار سے غرض ہے. میں ثابت کرنا چاہتا تھا کہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، کردار سے پھیلا ہے. تو اس لیے یہ لکھا، اور میں نے پھر اس کا جو اشاعت ہے اس کو اپن لندن کی سرزمین سے کیا، اور پھر اس کو BBC لندن سے، آپ کو پتہ ہے کہ پورا یورپ، امریکہ، CNN، فاکس نیوز، رشیا، چائنا، پوری ورلڈ عرب و عجم کی دنیا نے اس کو لیا، چونکہ یہ پہلی آواز تھی جو علی الاطلاق انتہا پسندی اور دہشت گردی کی مذمت پہ اٹھی، اور اس نے اسلام کے پیسفل فیس کو، پرامن چہرے کو روشناس کرایا کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے یا کیا جا رہا ہے یہ اور ایجنڈا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. تو یہ اتنا پاپولر ہوا، یہ کتاب پھر سب زبانوں میں ہوئی. تو اس کے بعد میں نے دیکھا کہ الحمدللہ تعالی اس کتاب نے جو سوئسائڈ بومبنگ اور ٹیررزم پر میرا فتویٰ آیا تھا، اس کو اردو میں اس کا نام تھا فتنۃ الخوارج. ڈاکٹر صاحب، دہشت گردی کے بارے لفظ خوارج کا تعارف آپ نے 2010 میں ہی کرا دیا تھا. لوگ سمجھتے ہیں یہ فتنۃ الخوارج کی اصطلاح اب سامنے آئی ہے. بالکل صحیح. اب یہ جب فتنۃ الخوارج پہ میں نے لکھا، اعتقادی بھی تھے، فکری بھی تھے، سماجی بھی تھے، سیاسی بھی تھے اسباب ہیں، اور علاوہ اس کے پھر سازشی اسباب بھی تھے، مقامی، ریجنل، علاقائی اور بین الاقوامی ایجنڈا کے تحت بھی. تو اب یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہو گیا تھا دنیا کا سب سے بڑا امپورٹنٹ کہ اس کے اوپر سٹڈیز کو شروع کرنے کی ضرورت تھی. تو میں نے اس کے اوپر لگ بھگ 50 کتابوں پر مشتمل ایک کریکولم تشکیل دیا، انگلش اور اردو میں اور عربک میں. پورا ایک کریکولم آن پیس اینڈ کاؤنٹر ٹیررزم تشکیل دیا، اور ضرورت پیش آئی کہ اسے ایک اسکول آف پیس اینڈ کاؤنٹر ٹیررزم منہاج یونیورسٹی میں بنایا جائے لاہور میں، اور ایز اے سبجیکٹ پڑھایا جائے. اور اللہ کا شکر ہے کہ بر صغیر پاک و ہند اور شاید پوری مسلم ورلڈ میں منہاج یونیورسٹی کا یہ اسکول آف پیس اینڈ کاؤنٹر ٹیررزم پہلا اسکول ہے قائم ہونے والا، پورے عالم اسلام کا پہلا اسکول ہے. اور انڈو پاک سب کانٹیننٹ کا تو ڈیفینیٹلی، کہ جس میں ہم نے یہ کریکولم بنایا، انٹروڈیوس کیا اور اس کی سٹڈیز شروع کرائیں. اس میں گریجویشن، پوسٹ گریجویشن یعنی ماسٹرز اور PhD تک کی ڈگریز لے گئے. اور بعد میں پھر مختلف انسٹیٹیوشنز نے اس کو دیکھ کر پڑھ کے تو پھر انہوں نے اس لائن کو فالو کیا، اور یہ سبجیکٹ سٹڈیز کے لیے انٹروڈیوس ہوا آگے. تو مقصد یہ تھا کہ جہاں جنگ اور جدال پڑھائی جا رہی ہے یا سکھائی جا رہی ہے، وہاں امن اور اعتدال بھی سکھایا جانا چاہیے. جہاں جنگ اور جدال سکھائی جا رہی ہے وہاں امن اور اعتدال بھی سکھایا جانا چاہیے، تاکہ لوگوں کے ذہن درست ہوں اسلام کے بارے میں. ڈاکٹر صاحب، ہماری ریسرچ کے مطابق منہاج القرآن کو UNO میں کوئی اسپیشل سٹیٹس ملا ہے، اس کے بارے میں کچھ بتانا پسند فرمائیں گے؟ درست ہے، اور یہ 1 اگست 2011 کو ملا تھا. UNO کی باقاعدہ ایک ڈیکلریشن کے ذریعے ہمیں اس کی لیٹر آیا، آفیشیل نوٹیفیکیشن آیا، اور اس وقت سے یعنی منہاج القرآن انٹرنیشنل کو UNO کا اسپیشل کنسلٹیو سٹیٹس آج کے دن تک میسر ہے. اور اسی طرح پھر منہاج یونیورسٹی کو یونیسکو کی طرف سے پیس چیئر بھی ملی اس وقت، جو ڈاکٹر حسین کے پاس ہے. مگر یہ کہنا کہ شاید یہ واحد تحریک ہے دینی پوری دنیا میں جس کو ملا ہے، اس بارے میں مجھے معلومات نہیں ہے. سو میں ایسا دعویٰ نہیں کر سکتا، میری معلومات نہیں ہے اس معاملے میں. مگر اتنی بات کنفرم ہو، منہاج القرآن انٹرنیشنل UNO کے پاس ایک اسپیشل کنسلٹیو سٹیٹس رکھتا ہے. اس کا اعتراف ہے پوری عالمی برادری کو. یہ اس کا لیٹر ہے،
इत्तेफाक से मेरे पास। 2011 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने आपको डेवोस स्विट्ज़रलैंड मदऊ किया, जहां आपको उसके बानी अरकान में भी शामिल किया गया। ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ था। इसका पस मंज़र क्या है? अच्छा, ये आपकी इतला भी दुरुस्त है। बिल्कुल 2011 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में उन्होंने न सिर्फ मुझे इनवाइट किया, वहाँ मैंने एड्रेस किया और उनके पैनल्स में भी गुफ्तगू की और अलग से भी एड्रेस किए उनके सेशन, और उन्होंने मुझे जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे, जैसे फाउंडिंग मेंबर्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स, उनमें शामिल किया। ये सारी बात दुरुस्त है कि वो बिलियनियर्स हैं। अगर माल और दौलत कमाने से, हजुल कुरान से, तंजीम